آداب، میں محمد امجد علی پرائم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، اسلام وہ مذہب ہے جس کا ایک مکمل سلیبس ہے، کوئی جو ہے ادیان میں یہ نہیں ملے گا۔ اب جو اسلام میں نئی نئی باتیں آتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں سے ہم نے سیکھا ہے۔ کیا ہمیں کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت ہے، یا پھر اس بہانے سے ہم خرافات کو مذہب میں ایڈ کر رہے ہیں؟ حال ہی میں یہ سننے میں آیا ہے کہ ایلیٹ کلاس کے یعنی کہ متمول طبقے کے گھرانوں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں اس میں قاضی کو اور دلہا کو زنانے میں لے جایا جا رہا ہے اور وہاں نکاح کی تکمیل عمل میں آ رہی ہے۔ مردانے میں صرف آواز بھیجی جا رہی ہے، آپ اس سے اکتفا کر لیں۔ ہوتا کیا آ رہا ہے اور اب یہ نئی چیز کیا پیدا ہو گئی، اور ایسی نئی چیز کو پیدا کرنے کی کیوں ضرورت پڑی اور یہ کہاں سے آئی، اس تعلق سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی سینئر صحافی وہ ریٹائرڈ ریجنل ڈائریکٹر دوردرشن چنئی، جناب ڈاکٹر شجاعت علی صوفی صاحب، اور ہمارے ساتھ ایک دینی شخصیت موجود ہیں مولانا سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری صاحب، جو کہ کامل الحدیث جامع نظامیہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جامع عثمانیہ سے پی ایچ ڈی ہیں، یعنی کہ یہ بھی تعلیم وہ بھی تعلیم، ایک مکمل جو ہے یہ خود ایک جامعہ بن گئے ہیں، اور یہ ڈائریکٹر ہیں ابو الفدا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے۔ ہم دونوں مہمانان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صوفی صاحب کہ آج کل یہ جو سننے میں آ رہا ہے، جو بڑے بڑے شادی خانے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ حیدرآباد کے اثر و رسوخ رکھنے والے متمول لوگ جو شادیاں کر رہے ہیں، اس میں نکاح کی جو تکمیل ہو رہی ہے وہ مردانے میں ہونے کے بجائے زنانے میں ہو رہی ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا اسٹڈی ہے؟ مجھے حیرت ہوئی، ایک شادی میں موجود تھا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ شادی زنانے میں ہونے والی ہے۔ تو بہرحال مجھے بہت عزت دی گئی اور مجھے زبردستی بلکہ فزیکلی لے جایا گیا۔ اچھا اور میں جب اندر گیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ دلہا اور دلہن ایک پھول کی دیوار بنائی گئی، پھولوں کی ہار کی دیوار، بس اچھا ایک طرف دلہا اور ایک طرف دلہن ہے، جی اور نکاح بھی ہو گیا۔ اور ایجاب قبول کے لیے گھر کا کوئی بڑا یعنی باپ یا بھائی جاتا ہے ایجاب قبول کے لیے، وہاں پر قاضی صاحب گئے تو مجھے ایسا لگا کہ میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں، کوئی سنیما دیکھ رہا ہوں۔ جی کوئی سنیما میں جو دکھایا جاتا ہے کہ قاضی آ کر بولتا ہے کہ تم نے قبول کیا، وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ کس کی وکالت سے کس کی گواہی میں ہوا، لیکن ایک شارٹ ہوتا ہے فلم میں مسلم شادی دکھانے کا کہ کیا آپ نے قبول کیا، کیا آپ نے قبول کیا، تو لڑکی کہتی ہے قبول کیا قبول کیا۔ تو اس طرح کا منظر مجھے دیکھنے کو ملا۔ میں پریشان تھا اس منظر کو دیکھ کر کے۔ پھر میں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی تو میں اتنا حیران ہو گیا۔ ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ بس یہیں پر آپ چونک گئے، یہیں پر آپ پریشان ہو گئے، اب ہم آپ کچھ آگے کی بات بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ولیمہ تھا، تو ولیمے میں لوگ دلہے کا انتظار کر رہے تھے، تو کسی نے کہا دلہا تو کب کے آ گیا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ دلہا کہاں ہے؟ تو پتا چلا کہ دلہا زنانے میں چلا گیا۔ اچھا اور وہاں پر ویڈیوگرافرز نے ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت، اچانک تو نہیں ہوتا، ویڈیوگرافرز نے دلہا اور دلہن کو جو ہے ایک کمرے میں لے کر گئے، کیونکہ کمرہ ہوتا ہے نا ہر بڑے شادی خانے میں جہاں پہ ڈریسنگ ہوتی ہے، ڈریس چینج کیا جاتا ہے یا پھر آپ میک اپ ہوتا ہے پھر سے، تو وہاں لے کر گئے اور وہاں پر آ کر کے شوٹنگ کی گئی۔ اچھا اور کسی ویڈیوگرافر نے کہا دلہا دلہن سے کہ آپ ایک بوسہ لے لیجئے نا، بہت اچھا رہے گا ویڈیوگرافی میں۔ تو اچھا بوسے بازی کی بھی فلم بنائی۔ اچھا اب مجھے بتائیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جی ہم کہاں جی جا رہے ہیں؟ جی میں علماء دین سے اور جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ہمارے، ان سب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس طرف توجہ دیں اور ہمیں نصرانیت اور یہودیت سے بچائیں۔ بہت ہی تکلیف دہ سچویشن یہاں پر ہے۔ شریعت میں اور حدیث میں کیا ہے، کیا حکم ہے، مولانا اس پر روشنی ڈالیں گے، بالکل لیکن ایک صحافی ہونے کے ناطے مجھے
بہت تکلیف ہوئی اس طرح کے منظر کو دیکھ کر کے اور اس طرح کے واقعات کو سن کر. جی جی، اب میں مولانا کی طرف آتا ہوں. مولانا، یہ پہلے جو ہوا کرتا تھا انتہائی حجاب میں رہ کر، زنانہ بالکل الگ، مردانہ بالکل الگ، اور مردانے میں یہ تقریب انجام پاتی تھی. زنانے میں صرف اس حد تک جایا جاتا تھا کہ جو گواہ ہے اور جو سرپرست ہے دلہن کے، وہ جاتے تھے اور دلہن کا جواب لے کر سگنیچر کرا کر آ جاتے تھے. تو اب یہ جو نئی چیز پیدا ہوئی، یہ کیا اسلام کے نقطہ نظر سے درست ہے یا بالکل یہ خرافات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. معزز حاضرین کرام اور شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تو میں جناب امجد علی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے اس بات پر مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس اچھوتے موضوع پر، عنوان پر آج جناب شجاعت علی صاحب اور آج اس کو جمع فرمایا ہے. دیکھیے، اسلام ایک بہت ہی پاکیزہ اور فطری مذہب ہے. نیچرل ریلیجن جو آپ بولتے ہیں نا، جو انسان کی فطرت سے بہت زیادہ قریب تر ہے. اور اسلام جو ہے ہر وہ چیز کی اجازت دیتا ہے جو انسان کو فطری طور پر اچھی بھی لگتی ہے اور کرنے میں وہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے، اور ہر اس برے راستوں سے روکتا ہے جو برائی کی طرف لے جاتی ہے. فطرت سلیمہ یہی ہوتی ہے، یعنی اچھے کام کی طرف جانا، برے کام سے رکنا. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہے. اس کا تعلق کوئی مذہب سے نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی دوسرے مذہب والے حضرات ہیں، وہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی گندی چیز جو راستے پر پڑی ہوئی ہے اٹھا کر کھانا وہ بھی نہیں پسند کرتے. اسلام کہتا ہے کہ ایک فطری چیز یہی ہوتی، فطرت سلیمہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کا جو نیچر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نیچر میں اچھائی رکھی ہے، برائی سے بچنا لکھا ہوا ہے. تو معزز سامعین کرام، نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نظام ہے، جس کے ذریعے سے ایک مرد اور خاتون ملتے ہیں. یہ ایک تو اللہ عز و جل کے حکم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پر عمل کرتے ہوئے، تیسری چیز کہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل نے نکاح کے لیے، نکاح میں یعنی نکاح کی جو سنت رکھی ہے، مرد اور خاتون دونوں کے لیے محبت، مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ انسیت کا رشتہ بنایا ہے. اب جب ہم رشتے کا آغاز ہی جب غیر شرعی امور سے کریں گے، بدعات و خرافات سے کریں گے، تو اس میں محبت کہاں سے آئے گی؟ اس میں ایک دوسرے میں برکتیں کہاں سے آئے گی؟ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ حضرت شجاعت صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم جو ہے کہیں پر اپنی یہ امت خرافات میں کھو گئی اور حقیقت روایات میں کھو گئی. ہم اس طرح روایات کی نظر ہو چکے ہیں یا خرافات کی نظر ہو چکے ہیں. ہمارا معاملہ یہی ہو چکا ہے کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی. ہم جب سے ان روایات اور خرافات میں پڑ گئے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات بازو ہو گئی اور ہمارے رشتوں سے محبتیں ختم ہو چکی ہیں. اسی وجہ سے ہر چیز جو ہے دکھاوا، نام نمود، شو آف کی حد تک محدود رہ گئی ہے. کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے جو شو آف کی ہو، دکھاوے کی حد تک ہو، تو اس میں ہم لوگ اسی کی نظر ہو رہے ہیں. اب رہی بات کہ پڑوسی ملک کے لوگوں کو دیکھ کر کے، ان کے طور طریق کو دیکھ کر کے، شریعت نے کسی قوم کو دیکھ کر کے فالو کرنے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا ہے، چاہے وہ کوئی ملک ہو. میں اگر آگے بڑھ کر کہوں، کوئی عرب ملک ہو جائے، کوئی بھی عرب ملک ہو جائے، شریعت نے کوئی بھی ملک کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا. قرآن اور سنت کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کو فالو کرنا آپ کی مسلمانی کا فریضہ ہے. مسلمانی کا فریضہ کسی میں یہ نہیں رکھا گیا کہیں پر کوئی حدیث میں یا کوئی قرآن کریم میں کہ تم فلاں ملک کو فالو کر لو، فلاں کلچر کو فالو کر لو، نہیں کہا گیا. ہمیں مکمل مسلمان کب ہوتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اور ہمارا آج کل معاملہ یہ ہو گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لا رہے ہیں، کچھ حصے کو ہم انکار کر رہے ہیں. یعنی عمل کے ذریعے سے ہم انکار کر رہے ہیں، زبانی طور پر تو انکار نہیں کر رہے ہیں، مگر عملی طور پر دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا، دوسروں کے طریقہ کار کو اختیار کرنا، اسی میں طریقہ کار جو مختلف ابھی آج کل حضرت آپ نے تو ایک طرف توجہ دلائی ہے، میں ایک اور آپ کو کی توجہ دوسری طرف بھی مبذول کرواؤں گا انشاءاللہ العزیز. آئندہ کوئی
پروگرام کے ذریعے سے شامل کر سکتے ہیں کہ خواتین کا نکاح پڑھانا، یہ بھی ایک آج کل نیا تھوڑا سا ٹرینڈ چل رہا ہے. پڑھے لکھے بڑے بہت زیادہ اپنے آپ کو جو سوشلسٹ کہہ رہے ہیں ان حضرات کے ہاں بھی عام ہو رہا ہے. دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے، اسلام قرآن کریم ہے، حدیث پاک ہے، اور آپ کو اجماع یعنی جو ابتدا سے صحابہ کرام کے دور سے اب تک جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کرنے میں ہماری بھلائی ہے، کامیابی ہے، سرخروئی ہے. جی تو اب جیسا اسلام کہ کے بتلایا جا رہا ہے مرد حضرات کا دولہے کا جا کر کے خواتین میں بیٹھ جانا اور قاضی صاحب کو بھی وہیں پر بلانا اور وہیں پر بلا کر کے وہیں پر نکاح کی تقریب کا مکمل طور پر انجام پانا، تو یہ بالکل غیر شرعی بھی ہے، ہر اعتبار سے غیر اخلاقی بھی ہے، اور یہ سماج کو بگاڑنے کی طرف لے جانا ہے. ایک تو یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، سب سے پہلی بات یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، چونکہ ہم ابتدا سے جو اپنے سنت طریقہ کار کے مطابق جو نکاح دیکھتے ہیں اس میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، نہ صحابہ کرام کے، نہ ہمارے اسلاف کے دور میں کبھی ایسا نظر نہیں آیا. نہ ہمارا جو سوسائٹی اور کلچر ہے، مذہب بھی اجازت نہیں دیتا، کلچر بھی اجازت نہیں دیتا. ہم جس ماحول میں یعنی مشرقی جو ماحول اور تہذیب میں رہتے ہیں وہ ماحول بھی ہمیں اس قدر پاکیزہ ماحول اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے عطا فرمایا کہ مذہب بھی ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے، ہمارا سوسائٹی بھی اسی کی موافق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ہندوستانی ہمارا جو معاشرہ ہے تو یہ جو ہے ایک غیر مہذب طریقہ کار ہے، غیر شرعی بھی ہے، غیر مہذب بھی ہے. اس سے کئی برائیاں جنم لے گی. جائیں گے خواتین کا بلا پردہ سامنے آنا، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ٹھیٹھی ٹھاٹا، اور بھی رسومات ہے اور بھی رسومات ہے. ہم ان رسومات کو اس لیے ٹچ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کا تعلق نکاح سے شرعی طور پر نہیں ہے. جیسے نکاح کے موقع پر جو ہے مہندی، سانچک وغیرہ ہوتی ہے، اس میں اختلاط ہوتا ہے، تو اس کا کوئی شرعی تعلق حیثیت نہیں ہے. وہ تو اسی لیے ہم پہلے اس سے کے ہی بارے میں خرافات ہے. جی وہ تو پہلے سے ہی خرافات ہے، اسی لیے ہم اس پر کوئی گفتگو ہی نہیں کر رہے ہیں. چونکہ نکاح کی خاص تقریب، نکاح کی تقریب خاص طور پر ہوتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر ہے، سنت رسول کی بنیاد پر ہے. چونکہ سنت کو اور عبادت کو اگر نکاح عبادت نہ ہوتی تو کوئی نبی نکاح نہیں فرماتے. تو نکاح ایک عبادت ہے، تو عبادت کو اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمیں طریقہ کار بتلایا ہے. اگر عبادت نہ ہوتا تو کوئی نبی نکاح نہیں فرماتے. ان کا نکاح کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح از خود ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رحمت کے طور پر عطا فرمایا ہے. تو یہ جو کلچرل سسٹم بن رہا ہے اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے. اور اختلاط، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ نکاح کی تقریب کے ساتھ ساتھ ولیمے کی تقاریب بھی ہو رہی ہے، اور ولیمے کی تقریب میں بھی مرد و خواتین کا، دولہا دلہن دونوں کا ایک ہی سٹیج پر بیٹھنا، اور اس طریقے کا جو کلچر ہے وہ ہماری تہذیب نہیں ہے. اسلام نے پردے کا باضابطہ طور پر حکم دیا. ایک مرتبہ حضرت بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدتنا ام سلمہ اور حضرت سیدتنا ام میمونہ رضی اللہ عنہما بیٹھی ہوئی تھی. اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے. تو تشریف لانے کے بعد حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پردے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں. کس سے؟ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مکتوم سے پردہ کرنے کا حکم دیا. تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم. آپ نے فرمایا اگر وہ نابینا ہوں گے تم تو بینا ہو، تم تو دیکھنے والی ہو. تو مطلب یہ ہے کہ جب اگر دولہا ہے، دولہے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھئی وہ کوئی سیلیبریٹی نہیں بن گیا کہ اس کو دیکھنا سب کے لیے جائز ہے، وہ سب کو دیکھنا جائز ہو جائے، ایسا کہیں پر نہیں ہے. جو عام حضرات کے لیے شریعت کا حکم ہے وہ دولہے کے بھی لیے بھی ہے، قاضی صاحب کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے وہی حکم لاگو ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ دولہا ہے تو اس کا حکم شریعت میں الگ ہوگا. نہیں، آج ایک دن وہ دولہا بن رہا ہے تو اس کے لیے شریعت جو ہے سارے معاملات اوپن کر رہی ہے، کھول رہی ہے. ایسا کہیں پر نہیں ہے. شریعت ہر ایک کے لیے ایک ہے، ہر ایک کے لیے برابر ہے. شریعت ہر ایک کے لیے برابر ہے. ٹھیک ہے. اب میں صوفی صاحب سے سوال پوچھتا ہوں. جیسا کہ مولانا نے اپنے بیان میں کہا کہ پرہیز کرنا چاہیے اس چیزوں سے. اب جب پرہیز کرنے کی بات آتی ہے تو قاضی صاحبان وہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر اس قسم کا عمل آپ کریں گے تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم اتر کے گئے کوئی دوسرا قاضی آ جائے گا اور نکاح پڑھا دے گا. تو یہاں پہ
قاضیوں کی یونٹی میں کچھ پرابلم ہے، تو اگر قاضی صاحبان متحد ہو جائیں اور اس قسم کی چیز کو روکنا چاہیں تو کیا وہ روک پائیں گے؟ نہیں، میں ایک خاص بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ نکاح دراصل اعلان کا نام ہے. آف کورس. اس اعلان کا نام ہے کہ آج اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے ہوئی ہے، جی. تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ زنا کر رہے ہیں. اگر نکاح خواتین میں بالکل خاموشی کے ساتھ صرف ویڈیو کی خاطر ہو جاتا ہے تو اتنی بڑی جو محفل ہے مردوں کی جو اس طرف انتظار کر رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا. مجلس کو بٹھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب کو پتہ چلے گواہ بنے نکاح ہو لوگ. رہا. جی. اور ایک شرمناک بات جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے، ایکسٹریمزم بہت آ گیا ہے. جی. تو ایک شرمناک بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ رخے میں لڑکی کا نام، دلہن کا نام آج کل کچھ لوگ نہیں لکھ رہے ہیں. بالکل. جبکہ حضور کا حکم ہے کہ نکاح کا اعلان کرو. آپ جب ماس میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، انویٹیشن کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں، دعوت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ میری دختر کا نکاح فلاں کے فرزند فلاں سے ہو رہا ہے. تو رخے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ فلاں کی بیٹی ایم ڈی، فلاں کی بیٹی ایم بی بی ایس. یعنی اس لڑکی کی تعلیم کی اہمیت ہے، اس کے نام کی اہمیت نہیں ہے. تو میں نے کیا جامعہ نظامیہ سے فتویٰ لیا. ایک میں آرٹیکل لکھ رہا تھا تو فتویٰ لیا. میں نے پوچھا کہ کیا نام کا لکھنا نہیں لکھنا اس پر آپ روشنی ڈالیے. تو وہاں سے مجھے فتویٰ ملا کہ گوشہ جسم کا ہوتا ہے، نام کا نہیں ہوتا ہے. اس کے باوجود ایسے لوگ انٹلیکچوئل، میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ لوگ بھی رخ میں لڑکی کا نام نہیں لکھ رہے ہیں. تو ایک طرف جو ہے خواتین میں بیٹھ کر نکاح ہو رہا ہے، وہ ایک ایکسٹریمزم ہے، اور ایک طرف نکاح لڑکی کا نام رخے میں نہیں آ رہا ہے، وہ ایک ایکسٹریمزم ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہاں سے یہ کلاسز، کہاں سے یہ ماسز آ رہے ہیں ہمارے پاس. یہ کون لوگ ہیں؟ رخا کیوں چھاپتے ہیں آپ؟ رخا اگر بچی کا نام نہیں دے رہے ہیں تو رخا مت چھاپیے. تو آپ نے کہا قاضیوں کے اس کی اتحاد کی آپ نے بات کہی. دیکھیے قاضی جو ہے پہلے قاضی شہر ہوتا تھا. قاضی کے پاس لوگ جاتے تھے، مختلف مسائل پہ بات چیت کرتے تھے، مختلف فیصلے وہاں سے لے آتے تھے. تو وہ دور تو ختم ہو گیا. ابھی ایک قاضی صاحب نے کہا کہ اگر میں بائیکاٹ کرتا تو لازمی بات ہے کوئی اور قاضی آ کے نکاح پڑھا دیتا. تو معاملہ قاضی کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے امت میں جو ہے ایک اویئرنیس کریٹ کرنا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. آپ اپنے مرضی سے اسلام کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. شادی کیا ہے؟ شادی جو ہے اسلامی قوانین کا ایک حصہ ہے. شادی بیاہ، اگر آپ اس میں اسلام کو نہیں استعمال کرتے ہیں، استعمال کا حصہ اس کو حصہ نہیں بناتے ہیں تو آپ کا نکاح کیسے جائز ہوگا وہ مجھے بتائیے. تو معاملہ جو ہے نازک ہے. تو ہم آپ کے میڈیا کے تبصر سے سارے کی گزارش کریں گے کہ رواداری کو فروغ دیں اور جو اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو کریٹ کریں. ٹھیک ہے مولانا صوفی صاحب نے اشارہ اس بات پر کیا کہ جو چیز چھپانا ہے وہ چھپائی نہیں جا رہی ہے، اور جو چیز کا اعلان کرنا ہے وہ اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے. یہ خاتون جو عروسہ عام طور زبان میں دلہن کہیں گے، دلہن کا نام چھپایا جا رہا ہے، رخے میں نہیں لکھا جا رہا ہے. یہ کیوں شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا؟ اس کی تاریخ کا تو اندازہ نہیں ہے مجھے کہ بھئی کہاں سے آخر یہ بدعت کہہ لے کہ کہاں سے آغاز ہوا ہے اور کہاں سے شروع ہوا ہے. جبکہ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ آپ رخے پر، جیسا حضرت صوفی صاحب نے فرمایا کہ رخے پر آپ نام نہیں لکھ رہے ہیں، جب ایجاب و قبول مائک میں ہوتا ہے تب لڑکی کا نام اعلان ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے اندر خود تضاد آتا ہے. اور کہیں پر یہ بات نہیں ملتی کہ نام لڑکی کا یا خاتون کا نام کوئی پردہ ہے. اگر پردہ ہوتا تو ہمیں ازواج مطہرات کے نام نہیں پتا ہوتے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج کی دختروں کے نام کیسے پتا چلے؟ قرآن کریم نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا. جی بے شک حضرت مریم کا نام قرآن میں سورہ نام رکھا گیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا ایک نام، اگر خاتون کا نام پردہ ہوتا تو قرآن میں نہ آتا، احادیث میں نہ آتا، روایتوں میں نہ آتا، اور ان کے نام ہمیں خود پتہ نہیں چلتے.
تو یہ جو ہے لوگ جو ہے اپنے طور پر بنایا ہوا ایک پردہ ہے. نہیں بھئی یہ پردہ ہے نام کا, مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ اس کا آغاز ہوا ہے, جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے. یعنی دین کو اپنی مرضی سے چلانا, اب خود دین کے پیچھے نہیں چلنا ہے, دین کو اپنے پیچھے چلانا ہے. یعنی من چاہی زندگی گزارنا ہے, رب چاہی زندگی نہیں گزارنا ہے. یہ ہمارے اندر جو پیدا ہوا ہے, اس کی وجہ سے نئے نئے کام شروع ہو رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ خواتین خطبہ نکاح دے رہی ہے, ٹھیک ہے دینا جائز نہیں ہے کیا, ٹھیک ہے جواز کی حد تک ہم بحث ہو سکتی ہے, مگر جو ہمارے پاس اسلاف کا ابتدا سے جو طریقہ کار آ رہا ہے وہ طریقہ کار تو اس کے بالکل برعکس اور مخالف ہے, بالکل خلاف ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بقا اور اپنے اندر دین کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں قرآن و سنت اور ہمارے اسلاف کے طریقہ کار پر چلنا ہوگا. اسی میں ہماری دین اور دنیا کی دونوں کی کامیابی, اخروی کامیابی اسی میں ہے کہ غیر مسلموں کو کچھ دیکھ لیے, ان کے پاس یہ طریقہ ہو رہا ہے, ہمارے پاس بھی شروع ہو جا رہا ہے. میں ابھی کچھ حضرات ایک جیسا فرمایا کہ ایک نکاح میں یہ بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ لڑکا تو اکثر یہ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا باجے کے ساتھ آتا ہے, ایک مقام پر دیکھا گیا لڑکی باجے کے ساتھ آ رہی ہے دلہن, اور اس کو باضابطہ شادی خانے والوں نے اہتمام کیا ہوا ہے کہ اس کے شادی خانے میں انٹر ہوتے ہی اس کو ایک بکی ٹائپ دے دی گئی, اس میں پورے مرد حضرات بٹھائے ہیں, گود میں بٹھا کر لے جا رہے ہیں پالکی میں. تو معزز سامعین کرام, یہ ساری چیزیں جو ہے غیر شرعی بھی ہے, غیر فطری بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے. اسی وجہ سے ہمارے اندر برائیاں جنم لے رہی ہے, برائیاں پیدا ہو رہی ہے. وہ فلاں سیریل میں ایسا ہوا تھا, وہ دیکھا دیکھی اسی طرح کرنا ہے, ڈریسنگ اسی طرح کرنی ہے, وہ ساری چیزیں ایسی کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں یہ تکلفات, اسلام تکلفات کا مذہب نہیں ہے. تکلفات آپ جتنی ایڈ کریں گے, جتنی فارمیلٹیز کو آپ اپنے اندر شامل کریں گے, اتنا ہی آپ کے لیے زندگی آگے گزارنا مشکل ہوگا. تو ہمیں ان تکلفات سے, ان فارمیلٹیز سے اپنے آپ کو بچنا ہوگا, اپنے آپ کو بچانا ہوگا. یہ فارمیلٹیز کریں گے تو آگے زندگی میں بھی وہی فارمیلٹی. آپ کتنے دن آدمی فارمیلٹیز کے ساتھ گزارا کرے گا, 2-4 دن ہوگا, لڑکا بھی ہوگا لڑکی بھی ہوگی, دلہا دلہن 4 دن 5 دن تکلفات کریں گے, فارمیلٹیز کریں گے, مگر اس کے بعد جو ہے ریئل لائف میں آنا پڑے گا. جب ریئل لائف سے پہلے کی زندگی, جو ابتدائی زندگی میں ٹکراؤ ہوگا, تو وہاں سے رشتے بکھرنے لگ رہے ہیں. ہم اپنے رشتوں کی بنیاد حقائق پر رکھیں, نہ کہ تکلفات پر رکھیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ جو خواتین کا نکاح پڑھانا, میں ابھی آپ سے جو ہوتا ہوں, خواتین کا جو نکاح پڑھانے کی بات ہو رہی ہے, اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یا اللہ کا منشا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین تھی, تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا تھا. بے شک بے شک. جی جی, اب میں صوفی صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. میں ایک اور انتہائی گندی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا. وہ یہ ہے کہ دلہن کو میک اپ کے لیے 5 اسٹار ہوٹل لے جایا جاتا ہے. دلہن کا میک اپ وہاں ہوتا ہے, یا پھر کسی خطرناک بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے. آپ امیجن کیجئے کہ ہم نے بھی کئی شادیاں دیکھی, گھر کے لوگ میک اپ کرتے ہیں, کیونکہ میک اپ جو ہے عورتوں کے لیے جائز ہے, بالکل میک اپ کرنا چاہیے. لیکن میک اپ کا جو پیکیج ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ, کم سے کم غریبی کا پیکیج جو ہے 50,000 کا پیکیج ہے. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ آپ کسی پبلک پر چلے جائیں اور وہاں پر جو ہے میک اپ کروائیں. پھر جو ہے آپ دلہن کو نظر بد بھی لگ سکتی ہے. نظر کا لگنا واضح ہے کئی احادیث سے. بچی کو نظر لگ سکتی ہے, اس کا خاندان ٹوٹ سکتا ہے, اس کے میاں بیوی میں اختلافات آ سکتے ہیں, کیونکہ بنیاد اس کی سنت پہ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بھی بہت ہی نازک چیز ہے, اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اب گھر میں میک اپ کیجیے, میک اپ گھر میں نہیں کیا جا سکتا. بیٹی کا, دلہن کا, عروسہ کا, اس کو جو ہے پارلر کیوں لے جاتے ہیں, بازار میں کیوں لے جاتے ہیں اپنی بیٹی کو. اپنی وہ جس طرح سے سارے معاملات کو فلمی سٹائل میں پیش کیا جا رہا ہے, وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ دلہن بھی پری یا حور یا پھر جو ہے فلم کی ہیروئن کی طرح لگے, کہ گھر میں کریں گے تو وہ میک اپ میں وہ فنش نہیں آئے گا. بڑا جو ہے فلاں ادارہ ہے, وہاں جا کر جب دلہن نکلے گی تو وہ بالکل حور پری لگے گی. شاید یہ ان کا سوچنا ہوگا. بہرحال جو بھی ہو, یہ ایک تو خرافات ہے, دوسرے بجٹ پہ کتنا بھاری ہوتا ہے یہ, اور حقائق سے بالکل دور لے کر پھینک دیتا ہے ہمیں. اور اس کے بعد جس طرح سے مولانا نے بتایا کہ 1-2 دن
फॉर्मेलिटीज होंगे, उसके बाद दूल्हे के पास भी ना फॉर्मेलिटी रहेगी और ना दुल्हन के पास, मगर जहनियत तो वही है कि मैं हीरोइन हूँ और मेरा दुल्हा हीरो है। तो वो आगे की जिंदगी वो उसी तरह से एक्सपेक्टेशंस करेंगे और वो एक्सपेक्टेशंस का नतीजा ये है, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतरते तो नहीं, लिहाजा सेपरेशन, तलाक, झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह। तो मौलाना, फाइनल कमेंट आपका, इसको किस तरह से रोका जाए? दो चीजें, एक तो ये निकाह जो है दुल्हन के पास पढ़ाया जा रहा है और दूसरे रुक्के पर दुल्हन का नाम नहीं लिखा जा रहा है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये दोनों बातें जिसकी तरफ अभी दोनों हजरात ने तवज्जो दिलाई है, इन दोनों का शरआन कोई इस्लामिकली इसका कोई स्टैंड नहीं है। यानी हमें चाहिए कि जो अपना तरीक़ेकार इब्तिदा से चला रहा है, मर्द हजरात में ऐलान होता है, अवामी तौर पर ऐलान होता है, जिसकी ठीक है माइक के ज़रिए से अगर ख़वातीन सुन लेती हैं तो बेहतर है, ना भी सुनती हैं तो कोई मसला नहीं है। चूँकि काजी साहब भी मर्द होते हैं, गवाह भी मर्द होते हैं, वली भी मर्द हैं, दूल्हा भी मर्द हैं, तो बेहतर है कि इसकी तकरीब को जैसे कि इब्तिदा से चली आ रही है उसको मर्द हजरात ही में की जाए। इधर का देखा देखी, उधर का देखा देखी करना कोई शरई नहीं है। और कोई अगर पड़ोसी मुल्क में, पाकिस्तानी मुल्क सीरियल चैनल में बता दिया जाए तो कोई वो शरीयत नहीं बन जाती है, उसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये मत समझिए आप ये इस्लामिकली ऐसा सही होगा, बिल्कुल नहीं है, इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। बेपर्दगी और मर्द हजरात का इख्तिलात वगैरह ये बिल्कुल जायज़ बल्कि हराम है, कई मकामात पर तो इसको हराम करार दिया है। इससे अपने आप को बचाएं, अपनी तकारीब को पाक रखें, क्योंकि निकाह एक सुन्नत है, एक इबादत है, इसको इबादत ही की तरह किया जाए। जिस तरह आप नमाज है, नमाज कैसे पढ़ते हैं, जैसा इबादत पढ़ना है वैसा पढ़ते हैं, निकाह को भी वैसे ही पढ़ना, वैसे ही अदा करें जैसे कि उसके करने का तरीक़ाकार कुरान और सुन्नत में जिक्र किया गया है। दूसरी चीज, नाम का छुपाना कहीं पर नहीं है, कहीं पर नाम को छुपाकर दुख्तरे नेक अख्तर खाली लिख दे रहे हैं, बिन फुलां, इसका कोई शरीयत में कोई जवाज नहीं है। क्योंकि किसी आदमी की अगर 4 लड़कियां हैं तो लोगों को पता चले कौन सी लड़की से निकाह हो रहा है जी, वरना तो फिर एक लोगों में मुगालता होगा, पहली से हुआ, दूसरी से हुआ, तीसरी से हुआ, किससे हुआ, किसी के साथ वो लड़की जा रही है तो लोग शुकू को शुबहात में पड़ेंगे, इनसे हुआ था या किसी और से हुआ था। तो इस्लाम जो है वाजे क्लियर कट हमें गाइडलाइंस देता है कि ये लड़के का ये लड़की के साथ निकाह हो रहा है। जब ईजाब कबूल में आप ऐलान कर रहे हैं तो रुखों में न लिखने का कोई शरई जवाज नहीं बनता। शरान ये जवाज भी नहीं बल्कि ये गलत होगा, शरई तौर पर गलत है कि नाम न लिखना गलत है, लिखना शरीयत पर हकीकी तौर पर अमल पैरा होने की क्लियर दलील और वाज़ेह दलील और सबूत है। ठीक है, दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन किराम, वालेकुम सलाम। नाज़रीन किराम, ये थे डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब और मौलाना सैयद शाह खलीलुल्लाह अवैस बुखारी साहब, जो कि आजकल जो निकाह में पैदा हुई खुराफात है और जिस तरह से बेपर्दगी हो रही है और गैर शरई काम हो रहे हैं, और इसके अलावा जो छुपाने की चीज़ है वो नहीं छुपाई जा रही है, जो नहीं छुपाने की चीज़ है, जिस तरह से ख़वातीन का नाम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात के नाम हमको मालूम है, उनकी शहज़ादियों के नाम मालूम है, शहज़ादी कौनैन का नाम तो सारी दुनिया में लिया जाता है, क्रिश्चियन लोग भी जो है उनका नाम लेते हैं। तो बहरहाल ये अचानक ये कहाँ से शुरू हो गया? बहुत पुरानी बात नहीं है ये, कुछ अरसे से ये हो रहा है कि दुल्हन का नाम लिखने के बजाय दुख्तर नेक अख्तर लिख रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें गलत है। इस्लाम मनमानी से नहीं चलता है, इस्लाम अल्लाह के हुक्म पे चलता है और इस्लाम फितरी मज़हब है। इसमें ये मज़हब में जो होने वाले काम हैं वो सारे मज़ाहिब को भी कबूल होते हैं। वजह ये कि इस्लाम दीन फितरत है और ये सिर्फ मज़हब नहीं बल्कि ये कल्चर भी कबूल नहीं करता। बहरहाल आप सबको एक अच्छा पैगाम मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर इसको लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक इसको पहुंचाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।